بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس اجلاس کے صدر محترم جناب سید محمد الحسینی صاحب، ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے، سنہرا موقع ہے کہ اس اجلاس کی صدارت وہ خانوادہ کر رہا ہے جس خانوادے نے تاریخ رقم کی ہے، اور ابھی متولیوں کے بارے میں ملک صاحب فرما رہے تھے کہ حکم کی تعمیل میں اپنی ذاتی زمین لگائی اور اوقاف کی زمین کا بھی استعمال اس طرح کیا۔ آج وہاں 12,000 سے زیادہ بچے مختلف اسکولوں میں، کالجوں میں اور مختلف اداروں میں تعلیم پا رہے ہیں۔ تو وہ درگاہ اور یہ خانوادہ جس نے یہ نظام قائم کیا وہ قابل فخر ہے، اور صرف فخر کرنا کافی نہیں ہوگا، قابل تقلید ہے۔ ہم لوگوں کو بہت ساری ہم لوگوں کے پاس چیزیں موجود ہیں، مدرسوں کی شکل میں موجود ہیں جو ٹرسٹ کے تحت چلتے ہیں، زیادہ تر کچھ اوقاف کے تحت بھی چلتے ہیں، اور اوقاف کی شکل میں تو ہے ہی ہے، زیادہ چیزیں تو ہماری اوقاف ہی کی شکل میں ہیں۔ بھلے قانون الگ الگ ہوں، ٹرسٹ کا قانون الگ ہوتا ہے، اس میں ٹرسٹیوں کو اختیارات بنسبت متولیوں کے زیادہ ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ ابھی محمود صاحب کر رہے تھے۔ اس کے باوجود میرا ماننا ایسا ہے کہ اختیارات قانون کے حساب سے کتنے بھی ملے ہوئے ہوں، ہم لوگ اگر کوئی ٹرسٹ بنا کے کام کر رہے ہیں اور اوقاف میں رجسٹر نہیں ہے تو رجسٹر نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ بھی وقف ہے، اور جب ہم نے اس کو بھی وقف مان لیا تو اس کے لیے بھی ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے، جائے اس کے کہ ہم وقف کے بارے میں بھی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک اچھے نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ہوا یہ کہ جب لوگوں نے اوقاف کے متولیان نے تولیت کو موروثیت میں تبدیل کر دیا۔ میں جماعتوں اور جمعیتوں کے بارے میں اور اداروں کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں، موروثیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو جب موروثیت میں اور ذاتی ملکیت کی طرح ٹریٹ کرنے لگے تو امت کے ساتھ اس کا کنیکشن کٹ گیا، ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اب جب امت کے ساتھ اس کا کنیکشن ختم ہو گیا، امت میں تعلیمی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی، تو جو مثبت اقدامات ہونے ہیں اس کو ہر جگہ اختیار کرنا ہے۔ تو متولی اس کو مفید بھی بنا سکتا ہے، اور متولی کے ہاتھ میں ان اوقاف کی تباہی بھی ہو سکتی ہے، تو اس رول کو ہم پلے کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جس پر میں بات رکھ کر جگہ دوں گا وہ ہے حکومت۔ یہ وقف بورڈ بھی کوئی مسلمانوں کا ادارہ نہیں ہے، حقیقت میں شک وہاں مسلمان ہیں، لیکن یہ حقیقت میں حکومت کا ادارہ ہے۔ جو پارٹی سیاست میں ہوتی ہے اس پارٹی کے لوگ اس وقف بورڈ کے ذریعے سے اپنے بے روزگار سیاستدان آپ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، ہوگا ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو بھی ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ سمجھ لیجئے اگر اوقاف کے لیے جد و جہد، کوشش اور محنت نہیں ہوئی تو اتنا بڑا سرمایہ ہمارا جا رہا ہے اور چلا جائے گا، خدا نخواستہ۔ ٹرسٹوں کی تو پوزیشن ایسی ہے کہ وہ بٹھا دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ ٹرسٹ کے ذریعے سے جو ہماری جائیدادیں بنی ہوئی ہیں، اس کو بھی میں اوقاف سمجھتا ہوں، اور یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سب ٹرسٹیوں سے، مدرسے والے ہوں، کچھ اور ہوں، کہ اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں کہ اللہ میاں مالک ہے اس کے، اور ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ اس میں اصل میں جواب دہی کا جو فقدان ہے، اب اس کے ایک وجہ تو یہی ہے کہ جب وہ ہماری ملت کی چیز رہی نہیں،
اور ذاتی ملکیت اور موروثیت آ گئی اس کے اندر، تو لوگوں کی توجہ اس کے اوپر سے ہٹ جائے گی. وہ توجہ نہیں ہٹنے دینی ہے، پھر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے. سرکار، موجودہ سرکار اور سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ، سرکار تو سرکار ہوتی ہے لیکن بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. جہاں جہاں سے جتنا ہم لے سکتے ہیں لے لیں گے. پرانے والوں نے بھی کچھ کم کرامت نہیں کی ہے، انہوں نے اتنی سب کرامتیں نہیں کی ہوتی، تو ان کا یہ جائیدادیں 1400 سال نہیں 14,000 سال سے ہیں پورے ملک میں. یہاں نبیوں کی قبریں ہیں، مزارات ہیں، وہ آج کے نہیں ہیں، 1400 سال کے نہیں ہیں. پنجاب میں پراس کے اندر نبیوں کی قبریں ہیں، اجین میں نبی صاحب کی درگاہ ہے، ایودھیا میں حضرت شیش علیہ السلام کا مزار شریف ہے. یہ ساری اوقاف ہے اور آج نہیں بن گئی، یہ ہزاروں سال سے وقت ڈیولپ ہو رہا ہے. ماں بہنوں نے، غریبوں نے، امیروں نے اپنے خون پسینے سے جائیدادوں کو وقف کیا ہے. نوابوں اور بادشاہوں کا وقف ہوگا لیکن غریبوں کا بہت ہے، عورتوں کا بہت ہے، عورتوں نے وقف کیا. بھوپال میں رستم حمار کی مسجد ہے، تنجا باور کی مسجد ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں اجین میں ہیلو کی مسجد ہے. جب حضرت صدر محترم حضرت مولانا سید حسن مدنی صاحب کو لوگوں نے بتایا، میں سفر میں صاحب تھا، ہیلو کی مسجد، ہیلے وہ ہوتے ہیں جو پخانا صاف کرتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا چلو اسی مسجد میں نماز پڑھیں گے. جب اس مسجد میں گئے تو وہ امام ہکا بکا ہو گیا. اس نے کہا کہ پہلی مرتبہ کوئی مسلمان آئے، سمجھ لیجئے. وہ رویا اور حضرت نے کہا تم ہی نماز پڑھاؤ گے. تو ہیلو کی مسجد ہے، ہماروں کی مسجد ہے. تو یہ صورتحال ہماری جو ہے سرکاری لکھی ہوئی ہیں. ہمارے قبرستان، وہ قبرستان بھی ہے جو ہمارے بزرگوں کے ذریعے وقف کیے گئے. وہ قبرستان بھی ہے، ریوینیو کے اندر ایک کلاس ہوتا ہے کہ کلکٹر کو اختیار ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو وقف کی وہ قبرستان کی زمین الاٹ کرے. تو ایسی زمینیں جس میں قبرستان سرکاری الاٹمنٹ کے بعد دی گئی، لیکن وہ زمینیں آج سرکاری لکھ دی گئی ہیں. یہ صورتحال ہے. مدھیہ پردیش کی ایک دو بات کرتا چلو. دھار کا معاملہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. 1000 ثبوت مسجد کے بارے میں ہیں، بار بار میرا جانا ہوا مسجد ہے، لیکن 2-4 پتھر سنگ تراشوں نے کچھ لگا دیے، ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا. ابھی وہ معاملہ سپریم کورٹ پہ چل رہا ہے. اجین کے اندر میں بتاؤں بچپن سے اوقاف کی بربادی سرکاری لوگوں کے ذریعے کی جاتی رہی. ایک مزار ہے پیر بچن شاہ صاحب کا، وہ بچن شاہ صاحب کے مزار کے آگے لکھ دیا مسرد رات کی سمادھی. پتہ نہیں کہاں سے نام ڈھونڈ کے لاتے. اور آج ہمارے پاس وہ نہیں ہے، مزار موجود ہے لیکن کہتے ہیں سمادھی ہے، پورا قبضہ کر لیا. تقیہ مسجد کو شہید کر دیا. بیگم صاحبہ کا جیسے میں نے کہا پوری زمین اس میں کوریڈور میں لے لی انہوں نے، مسجد کو شہید کر دیا، مزارات کو شامل کر لیا. اور اوقاف کے جو ذمہ دار وہاں بیٹھے ہیں وہ کچھ بولنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ وہ RSS کے BJP کے ایجنٹ بنے ہوئے. دیواس میں ایک بہت بڑی ٹیکری تھی، وہ مزار ہے، صرف مسلمان اس وقت جایا کرتے تھے. آج مسلمانوں کا جانا مند ہے اور دیوی کی ایک بڑی وہ مورتی بنا دی گئی ہے، اب مسلمانوں کو جانے سے روکا جاتا ہے. بھوپال کی آپ کو بات کروں تو 128 قبرستان میں سے 28 بھی نہیں بچے ہوں گے. 100 سے زیادہ پر قبضہ. وہاں کا پولیس کنٹرول روم مقدمہ جیتا ہوا وقت بورڈ ہم کو دینے کو تیار نہیں. تو یہ صورتحال ہے. ایک اور گزارش کروں گا، باتیں ہیں لیکن میں مختصری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آثار قدیمہ کے کنٹرول میں لے کر ہماری ہزاروں مسجدوں میں ہم کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا.